سورۃ الاحزاب مدنی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرو، کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو، حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی کی ذات ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایک تو مدنی صورت ہے، مدنی صورت کا مزاج مکی صورت سے بالکل مختلف ہوتا ہے، تو اس میں آپ کچھ معاشرتی چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ تقویٰ کا تعلق جو ہے وہ اس کو قائم رہنا ہے، اور کسی بھی منافق اور کسی بھی کافر اور کسی بھی ایسے لوگوں کے جو رانگ ڈوئرز جو ہیں دنیا میں کرنے والے لوگ بہت سارے، ان کو نہیں فالو کرنا. فالوئنگ بتائی جا رہی ہے یہاں پہ کہ کبھی بھی کیسے لوگوں کو فالو نہ کیا جائے جو کہ آپ کو ایسے راستے کی طرف لے جائے جو آپ کے لیے ان نون راستہ ہے، یا جو آپ کے لیے ایسا راستہ ہے جو آپ کو کنفرم نہیں کہ کہاں جائے گا، اچھا ہے یا برا ہے، یا آپ کو لے کے کدھر جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی اطاعت نہیں کرنا، ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا، ایسے لوگوں کی فالوئنگ نہیں کرنا. اور عموماً آپ دیکھیں نا، ہم میں سے ہر ایک آج کل تو ہر جگہ کی فالوئنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. انسٹا پہ فالوئنگ ہو رہی ہے تو کبھی فیس بک پہ فالوئنگ ہو رہی ہے، پیچھے چلے جا رہے ہیں ہر ایک کے. وائے بھائی اتنے فالوورز، کہتے ہیں نا کہ اتنے فالوورز پیچھے ہوتے چلے جائیں گے، تو جو لیڈر ہے جو جہاں لے جانا چاہے گا وہ اپنے فالوور کو پھر وہیں لے کے جائے گا. اب وہ لیڈر اچھا ہے یا برا ہمیں یہ پتا بھی نہیں ہے، مگر ہم اس کی فالوئنگ میں لگ جاتے ہیں. تو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بتا رہا ہے کہ فالوئنگ کیا ہوتی ہے، کس کو کرنی چاہیے، اور کیا آنکھیں کھول کر اپنے ذہنوں کو جگا کر اور جان کر کہ کیا اس کی فالوئنگ ہمیں فائدہ دے گی، کہاں لے کے جائے گی، ہماری کس منزل کی طرف رہنمائی کرے گی. تو ہمیں سوچ سمجھ کے فالوئنگ کرنے کی ضرورت ہے، اور پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیسا دیا جا رہا ہے. اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو. اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں انسان بہت سے جو ہے آپ کو انسپائر بہت کر رہے ہوں اور اس پر آپ اتنا بھروسہ کر بیٹھے جتنا اللہ کی ذات پہ کرنا چاہیے، تو یہ ٹوٹلی شرک ہو جائے گا. اس لیے توکل بھی کسی کے اوپر ہمیں اتنا نہیں کرنا کہ 100% ہم ریلائی کرنا شروع کر دیں کسی کے اوپر بھی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ پر توکل کرنے کی ضرورت ہے، اللہ پر جو ہے وہ اس کا بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی شخص کے دل میں یعنی کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے، نہ اس نے تم لوگوں کو ان کی بیویوں میں جن سے تم اظہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا. یعنی کہ ایک ہی وقت میں دو متضاد باتیں نہیں ہو سکتی. ایک وقت میں اگر کوئی تمہاری بیوی ہے تو وہ ماں نہیں بن سکتی، اگر ماں ہے تو وہ بیوی نہیں بن سکتی. اور نہ اسے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنا دیا. یعنی کہ منہ بولے رشتے کسی معنی نہیں رکھتے. جو رشتہ اصل ہوتا ہے وہ انسان کے جو ہے وہ خون کا رشتہ ہی اصل ہوتا ہے. اور یہ تو باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ باتیں کہتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہے. یعنی کہ ہم تو بعض اوقات ایسے ہی کہتے ہیں نا، یہ تو میری نا دوپٹہ بدل بہن ہو جاتی ہے. اسی طرح سے جو ہے منہ بولے رشتے ہو جاتے ہیں، منہ بولی خالہ تو منہ بولی بہن، منہ بولے بیٹے، اس طرح سے ہم منہ بولے بہت سے رشتے بنا رکھے. تو اصل یہاں پر بات سمجھ آ رہی ہے ہمیں یہ کہ جو منہ بولے کے رشتے ہیں نا، اس سے وہ حرمتیں اور اس سے وہ جو رشتوں کا تقدس ہے، یا جو اس سے جو ہے وہ خون کے رشتوں کی اہمیت ہے، وہ ساری چیزیں نہیں ہو پا سکتی. اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے. بیسیکلی یہاں پر اڈاپشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اگر کسی بچے کو اڈاپٹ کرنا ہے تو پھر اڈاپٹ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ اس کو اس کے والد کے نام سے پکارا جائے. اور اگر اس کے والد کا نام نہیں پتا ان کیس کسی بھی طرح کا، تو پھر آپ اس کو عبداللہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کا بندہ کسی بھی اللہ کے بندے کا بیٹا ہے یہ. تو بہرحال یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے. اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہے تو تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں، یعنی کہ اللہ کا بندے ہیں پھر تو وہ. اور نادانستگی میں جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں، لیکن اس بات پہ گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کر لو. یعنی کہ جو بات ہم کانشیسلی کر رہے ہوتے ہیں وہ تو ضرور پکڑی جاتی ہے، مگر جو باتیں ہم نے ایسے ہی بائی دا وے کہہ دی ہوتی ہیں بعض اوقات، یا ہم نے کبھی سوچی نہیں ہوتی اس پہ، تو کیا ہے بات کی اللہ تعالیٰ کیا ہمارے کہ ایسی بات تو ہو سکتا ہے گرفت نہ بھی ہو، مگر اس پہ تو گرفت ضرور ہوگی جو تم سوچ سمجھ کے دل کے ارادے سے کرتے ہو. اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. کتاب اللہ کے روح سے عام مومنین و مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. یعنی کہ اصل رشتہ جو ہے وہ خون کا رشتہ ہے، بلڈ ریلیشن ہے. البتہ
اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یعنی کوئی بھی اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے، اچھا معاملہ کرنا چاہے، چیزوں کا اچھا لین دین کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے پیغمبروں سے لیا تھا، اور تم سے بھی، اور نوح علیہ السلام سے بھی، ابراہیم اور موسیٰ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بھی، اور سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں تاکہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کیا جائے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب ہی مہیا کر رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یاد کرو اللہ کے احسان کو جو اس نے ابھی تم پر کیا ہے، جب لشکر تم پہ چڑھ دوڑے تھے اور ہم نے ایک سخت آندھی بھیج دی تھی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہیں آتی تھی. اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے. غزوہ احزاب کی بات ہو رہی ہے کہ جب احزاب میں تمام اطراف میں مسلمانوں کے اوپر بہت سے لشکر، تقریباً 10,000 کا جو ایک پورا آرمی تھی وہ مسلمانوں کے اوپر چڑھ دوڑی تھی، تو اس کا ذکر کیا تھا کیسے الائنس فورس نے حملہ کیا اور کس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے الائنس فورس کو مار بھگایا تھا. کہ جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے تھے اور مارے خوف کہ تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھی، کلیجے منہ کو آ گئے تھے، تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے، اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خوب کب آزماتا ہے اور کس لیے آزماتا ہے؟ بری طرح ہلا مارے گئے تھے. کیوں؟ تاکہ کھوٹا اور کھرا الگ ہو جائے. ٹیسٹ ہوتا ہے بیسیکلی کہ کون کتنے ڈگری کی آزمائش سہ پاتا ہے اور کتنے ڈگری پہ جا کر کے وہ دین کو چھوڑ بیٹھتا ہے کہ بس اب بہت ہو گیا. اس کا مطلب ہے ٹیسٹ کے بھی لیولز ہوتے ہیں، اور ہم نے تو شاید بہت ہی ابتدائی لیولز کے ٹیسٹ دے رکھے، بہت ہی ہائی لیول کے ٹیسٹ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہی نہیں کرنے کے لیے. اور آج بھی ہم یہی دعا کر رہے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اتنا ہائی لیول کا ٹیسٹ ہمیں دیجیے گا بھی نہیں، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں اتنے ہائی لیول کے ٹیسٹ کو جو اس پہ جو ہے فلفل کر سکیں اللہ تعالیٰ کی تمام ریکوائرمنٹس کو. اور یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور سب لوگ جن کے دلوں میں روک تھا صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے، مگر ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے، پلٹ چلو. جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، منافقین کا ایک گروہ تھا کہ حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے تو دراصل وہ بھاگنا چاہتے تھے، اور اگر شہر کے اطراف دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت ان کو فتنے کی دعوت دی جا رہی ہوتی تو اس میں یہ جا پڑتے اور مشکل ہی سے نہ شریک فتنہ ہونے سے کوئی تعامل ہوتا. یعنی کہ اگر فتنہ کو پڑ رہا ہوتا تو پھر فتنے میں چلے ہی جاتے بالکل بری طرح سے. ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیچھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی تھی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر موت یا قتل سے بھاگو گے تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا. ان سے کہو کہ کون ہے تمہیں جو اللہ سے بچا سکتا ہو جو تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے. اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے. اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ میں رکاوٹ ڈالنے کا کام کرتے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لینے کے لیے بھی آتے ہیں تو بس نام گنانے کو، اور جو تمہارا ساتھ دینے میں بھی سخت بخیل ہیں، اور خطرے کا وقت آ جائے تو اس وقت آنکھیں گھما کر تمہاری طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ مرنے والے پہ غشی طاری ہو رہی ہو، اور جب خطرہ ٹل جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر کے زبانیں چلاتے ہوئے چلے آتے ہیں تمہارے استقبال کے لیے. یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. یعنی کہ نفاق جو ہے وہ تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، کچھ بھی انسان کے ہاتھ نہیں آتا. کیونکہ منافقت دل کی حالت ہے نا، اور اب دل کی حالت تو کوئی بھی نہیں جان سکتا کسی کے بھی، اور دل کی حالت تو اللہ ہی کو پتہ ہے. تو اللہ ہی کیا کرے گا کہ ان کی تمام منافقت کی وجہ سے ان کے سارے اعمال جو اس نے دنیا میں دکھانے کے لیے کیے بھی ہوں گے لوگوں کو، وہ اللہ تعالیٰ اس کو اڑا دے گا، ضائع کر دے گا، کچھ بھی نہیں گنے جائیں گے اس نے کیا کیا تھا کیا نہ کیا. یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اس لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے. اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یعنی اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر نیت کے اور بغیر جو ہے وہ ارادے کے کوئی اچھا کام کر رہا ہے اور ساتھ میں وہ چاہ رہا ہے کہ لوگ بھی اس کو دیکھیں، مجھے فائدہ بھی ملے، شو آف بھی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کو جو اس کے لیے نہ ہو اس کی کوئی ویلیو نہیں دیتا وہ. اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اسی موقع پر کہیں دور صحرا میں جا کے بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں تمہارے حالات پوچھتے رہیں، تاکہ اگر یہ تمہارے درمیان بھی رہے تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے. یعنی کہ
ایسے وقت میں جب مسلمانوں کو ضرورت ہوتی ہے لوگوں کی کہ وہ آئیں اور مسلمانوں کا ساتھ دیں، ایسے وقت میں یہ بھاگنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اپنی جان بچانا چاہتے ہیں. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ دور دراز بھاگ جائیں اور پھر تمہارے بارے میں خالی دور سے خبریں لیتے رہیں، اور اگر معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا تو باہر نکل آئیں گے، اور اگر نہیں تو پھر وہیں بیٹھنا چاہیں گے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ. اسوہ حسنہ آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے نام سے بہت ساری سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور آپ جو ہے بہت ساری سیرت کی کتابوں کو آپ پڑھ چکے بھی ہوں گے، جانتے بھی ہوں گے. ایک چھوٹی سی کتاب جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات اور معاملات ہے. بہت چھوٹی سی ہینڈی بک ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی بہت ساری کام کی باتیں لکھی ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کی کاموں کے لیے سے. اس کو بھی اگر آپ کی پاکٹ ڈائری بنا کر کے اپنے عمل کے کچھ لینا چاہیں ڈیلی کے حساب سے، اس کو اپنے بیگس میں رکھے جا سکتی ہیں. اور پلس تعارف حبیب کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مختصر اور جامع تعارف موجود ہے. پوری لائف ہسٹری جو ہے ان کو بہت شارٹلی جو ایکسپلین کر دی گئی ہے یہاں پہ. تو یہ کتاب بھی جو ہے انشاءاللہ اس کا PDF آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا. تو انشاءاللہ یہ کتاب بھی موجود ہے جس کو آپ بہت ہی مختصر اور جس کو آپ اپنے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. خصوصاً یہ اس لیے بھی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس میں، تو یہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے سیرہ کو شیئر کر سکتے ہیں اس طریقے سے. بہرحال اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے، تو وہ اسوہ حسنہ کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، اور اپنی آگے کی زندگیوں میں کہتے ہیں نا سدھار پیدا کرنے کے لیے، اصلاح پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جینے کا طریقہ دیکھیں، سیکھیں اور اس کو اپلائی کریں اپنی زندگیوں میں. اور سچے مومنوں کا حال یہ تھا کہ جب انہوں نے لشکروں کو دیکھا حملہ کرتے ہوئے تو پکار اٹھے کہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی، اور اس واقعے نے ان کی ایمان، ان کی سپردگی کو اور بڑھا دیا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایمان والے تو اللہ کی باتوں کو سن کر اور دیکھ کر اور زیادہ بھروسہ اور توکل کرنے لگتے ہیں، اور اس پہ جو ہے وہ اور زیادہ ایمان میں اور زیادہ کہتے ہیں نا فرما برداری میں آگے بڑھ جاتے ہیں. ایمان لانے والے لوگوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا. ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے. انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے، اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے. بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے چانس دیا منافقوں کو کہ چاہے تو اس زندگی میں اپنی توبہ کر لیں اور اسلام کی طرف واپس آ جائیں، تجدید ایمان کر لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ بھی قبول کر لے گا. اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی واپس پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا. اللہ بڑی قوت والا اور زبردست. یعنی اس میں جنگ عذاب میں کوئی مقابلہ نہیں ہوا تھا، بس وہ جو ہوا چلی تھی طوفانی آندھی، اسی نے ان کے سارے لشکروں کو اکھاڑ پھینکا تھا اور سب پھر واپس بھاگ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، اللہ ہی کافی ہوتا ہے لڑنے کے لیے، اللہ بھی کافی ہو جاتا ہے مومنین کی طرف سے. پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان پر حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، اللہ ان کی گڑھیوں سے انہیں نکال لایا. یعنی کہ ان کے جو قلعے تھے بند، جس میں بہت ہی مضبوط قلعے بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، یہاں پہ بنو قریظہ کی طرف اشارہ ہے. اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو، دوسرے گروہ کو تم قید کر رہے ہو، اور اسے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں میں ان کے اموال کا وارث بنا دیا ہے. اب وہ علاقہ تمہیں دے دیا جسے تم کبھی پامال نہیں کیا تھا. یعنی کہ تم وہاں جا کے لڑ نہیں سکتے تھے، وہ بغیر لڑے ہی تمہیں بنو قریظہ کا پورا علاقہ بھی مل گیا تھا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی ان کو جو سزا ملی تھی بنو قریظہ کو، وہ ان کی اپنی ہی کتاب کے مطابق سزا ملی تھی جو کہ ان کی تورات میں لکھی ہوئی ہے. یعنی کہ غداری کی سزا، یعنی غداروں کو کیا سزا دینی چاہیے تھی وہی سزا ان کو دی گئی تھی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اس کے رسول اور آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ میں تم میں سے جو بھی نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو ایک آفر کیا ہے، اس کے بارے میں آیت تخیر کہی جاتی ہے. انہیں وہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہیں تو میرا ساتھ قبول کریں اور نہ چاہیں تو پھر نہ کریں. اور وجہ کیا رہی تھی؟ انہوں نے صرف اتنا کہا تھا ہمارا نفقہ تھوڑا بڑھا دیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا گزارا نہیں ہوتا اتنے پیسوں میں، تھوڑی سی ہماری پاکٹ منی اور بڑھا دیں، یا گھر کے خرچے کی رقم میں تھوڑے پیسے ہمیں اور دیں تاکہ ہمارا گزارا ہو سکے. تو یہ بھی کہتی تھی اس نفقے میں گزارا نہیں ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہلوایا کہ ٹھیک ہے ان کو آفر کرو، اگر یہ رہنا چاہتی ہے تمہارے ساتھ تو انہیں، کیونکہ جب ان کا درجہ بڑا ہے، ان کی امہات المومنین کا ان کے پاس لقب بڑا ہے، تو ان کی قربانیاں بھی زیادہ بڑی ہوں گی نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے
اگر ان کو جانا ہے تو پھر ان کو اتنا اختیار دے دو کہ چل جانا تو چلے جائیں وہاں، مگر ریوارڈ بڑا چاہیے تو پھر قربانی تو بڑی دینی ہی پڑے گی. تو اسی لیے کیا ہے، اور اگر نہیں تو پھر نہ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو، تم میں سے جو کوئی بھی فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی، یعنی کرنے والی تو نہیں تھی اصل میں، ان کو بتا کے ہمیں سکھایا جا رہا ہے، اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا اور اللہ کے لیے بہت کام ہے. یعنی کہ جب نبی کی بیویوں کو نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی بینگ اے مسلم ویمن اس قسم کی حرکتوں میں ارتکاب کریں گی تو اس کی بھی معافی کیسے ہوگی جب تک وہ خود توبہ اور استغفار کر کے اپنے حرکت کی اصلاح نہ کر لے. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اور تم میں سے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اختیار دیا گیا تھا، اسی کے بارے میں بات مزید آگے چل رہی ہے. نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو. آپ دیکھیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بات کر کے ہم سب کو بتایا اور سکھایا جا رہا ہے کچھ چیزوں کو کہ اگر ہمیں لائف میں کیا چیزیں کس طرح سے کرنی ہے اور کیسے نہیں کرنی ہے. کیونکہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے اور بلکہ صاف اور سیدھی بات کیا کرو. یعنی غیر مردوں سے تعلقات رکھے جائیں گے، باتیں ہوں گی، ان سے کوئی لین دین ہوگا، کچھ بھی ہوگا، تو کسی کے دل میں بھی کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی دل کا مریض ہو یا نفاق کا مرض ہو اس کے اندر، تو وہ غلط خیالات رکھنے والا شخص ہو تو وہ آپ کی باتوں سے بہت ہی غلط معنی غلط مقاصد لے سکتا ہے اور اس کو پھر اپنے لیے غلط طریقے سے بات سمجھ سکتا ہے. یہ نہیں منع کیا کہ بات ہی نہ کرو، بلکہ یہ نہیں کہا گیا کیونکہ جب انسان باہر نکلے گا، لین دین کرے گا، کسی سے تعلقات انٹریکشن ہوں گے اس کے، تو ظاہر سی بات ہے آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بالکل بات ہی نہیں کریں گے کسی سے. تو کرنے میں طریقہ کیا بتا دیے، کیا نہ کرو کہ ایسی دبی زبان میں، یعنی کہ ایسے اسٹائلش الفاظوں میں اور اتنے ہے وہ ایکشن مار مار کے باتیں، یہ والی باتیں نہ ہو، بلکہ سمپل کلیئرلی جیسے ہم دنیا میں بھی آپ باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہم ویسے ہی باتیں کر رہے ہو، تو کسی کو بھی کوئی یعنی کہ ایک فارم بیہیویئر اگر ہمارا ہو لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے میں، تو کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی. کسی کے دل میں بھی کوئی خرابی اگر جاگے بھی تو اس سے ہمارے کو لینا دینا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو اگنور کر سکتے. مگر یہاں پہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کسی کو بھی اپنی اس طرح سے باتوں کے ساتھ اپنی آوازوں سے یا اپنے اسٹائل کے ساتھ لوگوں کو جو ہے وہ ایسے کیچ نہ کیا جائے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی سجدج نہ دکھاتی پھرو اور نماز قائم کرو. یعنی کہ اصل میں عورت کا مقام تو گھر ہے، گھر ہی میں رہنے کے لیے کہا گیا. ہم مگر گھر سے نکلنے کے لیے منع نہیں کیا گیا، ضرورت پڑنے پر انسان گھر سے باہر نکل سکتا ہے، مگر گھر سے باہر نکلنے کا طریقہ کیا بتا دیا گیا، جب گھر سے باہر نکلو تو سجدج نہ دکھاتی پھرو، تبرج نہ کرتی پھرو، اپنے آپ کو بہت بیوٹیفائی یا بہت ہی زیادہ اپنی فیچرز کو جو ہے بہت زیادہ شارپ نہ کرو کہ تم جو ہے چلو باہر تو لوگ دیکھیں تمہارے، یا بہت زیادہ خوبصورت تمہاری جو ہے وہ ڈریسنگ ہو جس کو لوگ نوٹس کریں، ڈریسنگ میں کلرز بہت زیادہ اچھے ہوں اس کو نوٹس کریں لوگ تمہارے پاؤں کی ایڑی کی ٹک ٹک اس کی نوٹس کریں، ہاتھوں میں پاؤں میں جو زیورات جو تم نے پہن رکھے ہیں بج رہے ہیں اس کو لوگ نوٹس کریں، تمہاری جو شکل پہ تم نے اتنا کچھ میک اپ لاد رکھا ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں لوگ اس کو نوٹس کریں. تو کیا ہے یہ سب تبرج میں آ جاتا ہے. ایسے کٹس اور ایجز والے کپڑے پہننا جو آپ کے فیچرز کو اور زیادہ ہی جو اٹریکٹیو بنا رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ اپنے گھروں میں تو بیٹھو، یعنی اصل کام تو عورت کا گھر بیٹھ کے اپنے گھر بیٹھ کے ہی کام کرنا ہے، گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پڑ بھی جائے ان کیس آف ضرورت کہ تم نکل سکتی ہو، تو پھر کیا کرو، اپنی جاہلیت کی سج دھج نہ دکھاؤ. کیونکہ یہ ساری سجدھج جو میں نے ایکسپلین کی ابھی، اس سب کا سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ جاہلیت کی ہے، بفور اسلام ہے. اسلام لانے کے بعد یہ کرے گا کوئی شخص تو پھر کیا کہیں گے اس کو ہم. تو کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ جب تم ایسی سجدت جو ہے اپنی چھپا کے رکھو اور اس کے لیے کیا کرو، اس کے اوپر کوئی سا اپنا ایک سادہ سا کوئی بڑا چادر یا بڑا دوپٹہ یا بڑا جو اپنا عبایا کے ٹائپ سلوار شکل لیا ہو اس کو اس کے اوپر ڈال لو اور اس کے بعد پھر گھر سے باہر نکلو. گھر میں آپ نے زینت کو منع نہیں کیا گیا اختیار کرنے کے لیے، مگر گھر کے باہر لوگ تو آپ کے محرم نہیں ہیں جن کو آپ دکھانے کے لیے نکلیں گی. اور کیا کہا جا رہا ہے، نماز قائم کرو، یعنی اصل فوکس ان چیزوں پہ کرو جو کرنے کا کام ہے. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح سے پاک کر دے.
یہاں پہ کیا کہا گیا؟ اہل بیت کہا گیا ان کو. اس کا مطلب ہے کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شمار ہوتی ہیں, اللہ کے رسول وسلم کے گھرانے میں شمار ہوتی ہیں. حضرت فاطمہ, علی اور حسن اور حسین کے علاوہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شمار ہوتی ہیں. یاد رکھو کہ اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں, بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات, بالیقین جو مرد اور جو مسلم عورتیں ہیں, بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں, مومن ہیں, مطیع و فرمان ہیں, سچے ہیں, صابر ہیں, اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں, صدقہ دینے والے ہیں, روزہ رکھنے والے ہیں, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں, اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں. اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ جو کرنے کے کام ہے نا وہ یہ سارے کام ہیں. اور وہ کیا کیا ہے کہ اپنے لیے انسان کیا سوچے کہ اطاعت, اسلام, اپنے جو اطاعت میں اور اسلام میں قنوت اختیار کرنا, اور اس کے بعد پھر جو ہے صبر اور شکر, اللہ کا ڈر اور صدقہ اور نماز اور روزہ, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اور ساتھ میں ذکر اور ذاکرین اور ذاکرات کا بھی نام لیا, ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں. اور آپ دیکھیں پیچھے بھی کیا آ گیا تھا, بس کرنا اپنے گھروں میں ذکر کیا کرو. آپ دیکھیں کہ بار بار ذکر کی بات ہوتی ہے. تو بہترین عمل جو انسان دنیا سے جاتے ہوئے کرتا ہے نا اپنی زندگی میں, وہ ذکر ہے. اور آپ نے کیا فرمایا کہ مفردون آگے نکل گئے, مفردون آگے نکل گئے. لوگوں نے پوچھا آپ وسلم سے, صحابہ کرام نے, کہ یا رسول اللہ یہ مفردون کون ہیں؟ آپ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور سب سے زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں مفردون ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی اگر مفردون میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں بننا پڑے گا. اور اس کے لیے کیا ہے, ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہیں. اور پیچھے ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ اپنی نماز سب سے زیادہ ذکر والی, اپنا روزہ سب سے زیادہ ذکر والا, اپنا صدقہ سب سے زیادہ ذکر والا, اور باقی حج اور جہاد کی عبادت یہ سب سے زیادہ ذکر والی ہوں گی, تو ہی ہم ذاکرات اور ذاکرین میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے. اور جو کوئی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا. یعنی کہ جب اللہ کے رسول نے اور اللہ نے فیصلہ کر دیا تو اس کے بعد کوئی سیکنڈ آپشن اور سیکنڈ رائے نہیں ہو سکتی ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنے بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر. پیچھے جہاں بات ہوئی تھی نا کہ کسی کو منہ بولا بیٹا نہ بناؤ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک غلام تھے ان کے زید رضی اللہ عنہ, جو کسی نہ کسی مشکل میں جو ہے وہ اپنے گھر والوں سے جو ہے اغوا ہو کر کے پھر آ کے بازار میں بیچ دیے گئے تھے مکہ کے, اور پھر جو ہے وہ کسی طرح بکتے بکاتے جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے تھے, اور انہوں نے آپ وسلم کو تباہ کر دیا تھا. تو آپ وسلم نے ان کی نیکی, ان کی خوبصورتی کی بنا ان کو جو ہے اپنا بیٹا بنا لیا تھا, منہ بولا بیٹا جسے کہتے ہیں نا, منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا کہ. اور یہاں پہ جو نا اللہ نے احسان کیا اور تم نے احسان کیا, اللہ نے بھی احسان کیا تھا ان کے اوپر کہ ان کو آپ وسلم کی کمپنی میں لا کر رکھا, اور آپ وسلم نے بھی احسان کیا تھا اس کے اوپر کہ ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا. تو اب معاملہ یہ تھا کہ چونکہ بہت ہی اچھے سلجھے و بہت ہی شریف قسم کے انسان تھے یہ, تو جب ان کی شادی کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اپنی پھوپھیزاد جو بہن تھی حضرت زینب, ان کا نکاح سے کروا دیا. مطلب ہو سکتا ہے نا بعض کا لوگ آج آپس میں نہیں ملتے, ذہن نہیں ملتے, تو نباہ نہیں ہو پاتا. تو اللہ کے رسول یہاں پہ کیا کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑنا, اپنی بیوی کو طلاق نہ دینا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خوف تھا کہ اگر انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو کہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا حکم نہ آ جائے کہ یہ اس معاشرے کی ایک اس رسم کا بھی خاتمہ ہو جائے کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ اصل صلبی رشتہ نہیں ہے, وہ صرف زبان کا ہی رشتہ ہے کہا ہوا. اس رسم کی اصلاح کے لیے بھی ایسا ہو سکتا تھا, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوف تھا اندر سے, اس لیے آپ کیا کہہ رہے تھے کہ مت چھوڑو اپنی بیوی کو, اس کو طلاق مت دو تم. اس وقت وہ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو اس بات کو کھولنا چاہتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بات کا خطرہ تھا کہ اگر ایسا ہو گیا. تو آپ دیکھیں عرب کا وہ معاشرہ جس میں یہ سارا نظام موجود تھا کہ منہ بولے بیٹے کی تو باقاعدہ جو ہے وہ حیثیت ایسی ہو گئی تھی جیسے کہ کسی سلبی اور سگے رشتے کی ہو گئی تھی. تو اس کے بعد اگر اس کی عورت سے نکاح ہو جائے گا تو پھر کیا معاشرے میں کیوس مچے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام ڈر کو ساتھ رکھتے ہوئے کہتے کہ تم نکاح اپنا توڑو مت اس عورت سے, تم لوگوں سے ڈر رہے تھے, حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو, یعنی کہ لوگوں کا خیال کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ دور رس نگاہ رکھنے والا ہے, تو وہ کیا چاہتا تھا اس رسم کا خاتمہ کر دیا جائے جو کہ معاشرے میں نافذ ہے, جو کہ غلط ہے.
فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، پھر جب زید نے اپنی بیوی کو سے حاجت پوری کر چکا، یعنی کہ اس نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، تو ہم نے اس متعلقہ عورت کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیوی سے کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ زوجناکا، ہم نے بیاہ دیا تم کو اس سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی نکاح کروا دیا حضرت زینب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس باقاعدہ دنیا میں زمین پر اس کی نکاح کی شرائط چیزیں طے نہیں ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آسمانوں پر ہی کرا دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو کیا کہا گیا کہ ہم نے تمہیں بیاہ دیا اس سے، جاؤ اب اس کے گھر چلے جاؤ، اور بیوی کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں۔ اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی کام میں رکاوٹ نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو۔ ہاں، یہی اللہ کی سنت اور ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ کا حکم میں قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی سنت ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگوں کو پیغام پہنچاتے ہیں، اسی سے ڈرتے ہیں، اور ایک اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، یعنی کہ کسی بیٹے کے باپ نہیں ہے، مگر وہ اللہ کے رسول و خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین کی بات کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام نبیوں کی کڑی میں سے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بات کو نبوت کا سلسلہ آگے نہیں بڑھایا، اس لیے یہاں پر نبوت ختم کر دی۔ بنی اسرائیل میں ایسا ہوتا تھا کہ جب انبیاء چلے جاتے تھے تو اس کے بعد ان کی قوم میں سے کوئی دوسرا نبی بن کے آ جایا کرتا تھا، اور وہ پھر جو ہے وہ نبوت اس کو شفٹ ہو جایا کرتی تھی، اور ایک کے بعد ایک، اس لیے بہت سے نبی جو ہے وہ بنی اسرائیل میں نظر آتے ہیں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کیا آ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک طرح سے خاتم ہیں، یعنی کہ تمام نبیوں کی چین کی خاتم ہے، سیلڈ ہے، مہر ہے، اینڈ ہے۔ آپ کے بعد کوئی اور نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نہیں دیا، اس لیے جو ہے وہ آپ کی رسالت، آپ کی کتاب، آپ کی جو سیرت طیبہ ہے وہ رہتی دنیا تک قائم رہنے والی ہے، کیونکہ ہر ایرا کا نبی اپنے علاقے اور اپنے لوگوں تک کے لیے ہوتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے ان کی نبوت تمام انسانوں کے لیے، تمام رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میری امت میں سے بے شک 30 کذاب ایسے ہوں گے، یعنی کہ ایسے 30 ایسے جھوٹے لوگ دنیا میں آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ خاتم النبیین ہے، جبکہ کوئی بھی خاتم النبیین نہیں ہوگا اس میرے علاوہ۔ اور اس کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کی سیاست جو تھی وہ انبیاء کیا کرتے تھے، جب کوئی نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کی جگہ آ جاتا تھا۔ یقیناً میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور میرے بعد خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے، یعنی کہ اس کے بعد خلفاء کی باری آئے گی اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ پھر ذکر اور پھر تسبیح کی بات آ گئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تسبیح اور ذکر اللہ کی کہتے ہیں نا، تسبیح جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ چکر کاٹتے رہتے ہیں، ایون اتنے چکر کاٹتے ہیں کہ وہ تسبیح اور ذکر اللہ کے ہمارے اوپر عرش تک جا پہنچتے ہیں، پھر وہاں جا کے عرش کے حاملین کے ساتھ بھی جو ہے وہ ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہاں پہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، سبحوہ بکرۃ و اصیلا، صبح شام اس کی تسبیح کرو۔ اور آپ صبح شام کی دعاؤں میں ایک دعا پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کیسے فرماتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، کثرت سے سب کی تعریف اسی کے لیے ہے، صبح شام اس کی پاکی بیان ہے، یعنی کہ تمام پاکی بیان کرنے کی ذات جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی ہے، اور وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے، اور اس ملائکہ اس کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لے آئے۔ مومنوں پر بہت مہربان، جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور ان کے لیے اللہ نے بڑی ہی باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر کے، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنا کر کے، وبشر المؤمنین، اور بشارت دے دو مومنوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ ہرگز نہ دبو کافر و منافقین سے، اور کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کر لو اللہ ہی کافی ہے کہ آدمی سارے معاملات میں اسی پر ہی بھروسہ کرے۔
یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتا دیا گیا کہ آپ داعی اللہ ہیں، آپ سراج منیر ہیں، آپ لوگوں کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں. یہ جو ساری صفات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تورات میں بھی صفات ایسی ہی موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پہ کوئی عدت لازم نہیں جن کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھرے طریقے سے ان کو رخصت کر دو. اچھا، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہو رہی تھی نا کہ تسبیح کی جو بات ہو رہی تھی اور سراج منیر کی جو بات ہو رہی تھی، تو جو آپ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں نا سامنے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سب سے خوبصورت ترین تصویر ہے یہ جو اس میں نظر آ رہی ہے آپ کو. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور تصویر بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم. ایک یہ تصویر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ کثرت سے پڑھی جانے والی، اور ایک تصویر اور تھی سبحان اللہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ سبحان اللہ وبحمدہ. تو یہ ساری تسبیحات ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے پڑھی ہیں اور آپ کو بہت اچھا طریقہ تھا پڑھنے کا، تو ہمیں بھی اپنی بہت سی تسبیحات میں ان تسبیحات کو ایڈ کر لینا چاہیے. اور یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے طلاق کا یا متاع طلاق کی بات ہو رہی ہے کہ عورت کو جو اگر کبھی طلاق دے دی جائے بغیر نکاح کر کے ہاتھ لگائے بغیر، تو اس کو متاع طلاق دے دیا جائے تاکہ اس کو کمپنسیشن ہو جائے اس کی. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئی ہیں، تمہاری وہ چچازاد اور پھوپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے لیے ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کیا ہو. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح میں لینا چاہیں، یہ رعایت خالصتاً آپ ہی کے لیے ہے اور دوسرے مومنوں کے لیے نہیں. ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کر رکھے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ایکسیپشنز کس لیے تھے. خاص طور پر ازواج مطہرات کی تعداد اتنی زیادہ کیوں تھی اصل میں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اس کو بعد میں پہنچانے کے لیے آپ کی اولادیں تو بہت نہیں تھیں، اور نہ ہی آپ کی اولادیں آپ کے پاس زندہ رہیں زیادہ. تو کون پیغام پہنچاتا آگے امت تک اور لوگوں تک؟ کون جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ٹیچنگز کو لے کر کے آتا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہتمام کیا کہ ان کی بہت ساری ازواج مطہرات رکھیں، تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے بھی جائیں تو آپ کی بہت ساری تعلیمات کا سلسلہ جو ہے یہ ازواج مطہرات جو ہے وہ دنیا تک لوگوں تک پہنچائیں. اور آپ دیکھیں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ باقاعدہ سب سے بڑی محدثہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بڑی جو ہے مائع فتویٰ دینے والی، اس طرح بہت ساری ہمیں اور بھی ازواج مطہرات ملتی ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو آگے پہنچانے کے لیے بڑی خدمات اور بڑی جو ہے وہ علم کو پہنچایا لوگوں تک. تو یہاں پر اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو حکم ہے یہ عام لوگوں کے لیے نہیں، یہ آپ کے لیے خاص حکم ہے تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے. اور اللہ غفور الرحیم ہے. تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیوی میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد واپس بلا لو. اس معاملے میں تم پہ کوئی مذاقہ نہیں، یعنی کوئی بھی اس پہ نہیں کہ آپ علیہ السلام کے اوپر عدل کی پابندی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اٹھا لی تھی کہ اگر تم عدل نہ کر سکو تو کوئی بات نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام بہت ہی ریگولرلی اور پابندی سے عدل کے ساتھ ہی اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے. ہر شام کا ایک دن ہر ایک بیوی کا مقرر تھا اور اس میں کبھی بھی کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہوا کرتی تھی. یعنی عدل اللہ تعالیٰ نے ان سے اٹھا لیا تھا کہ عدل نہ بھی کرو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عدل اور انصاف کے طریقوں کو اپنی ساری بیویوں سے ایکول رکھا کرتے تھے. اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پہ وہ سب راضی رہیں گی. اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں، اور اللہ علیم اور حلیم ہے. اس کے بعد تمہاری دوسری عورتیں تم پر حلال نہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند آئے. البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگران ہے.